الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا درس سورہ مجادلہ کے بعد سورہ حشر سورت نمبر 59 ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے 101 مدنی صورت ہے۔ اس میں 24 آیتیں مبارکہ ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ پچھلے رکوع میں منافقین کے جو حالات بیان ہوئے ان کا کچھ تفصیلی ذکر کہ ان منافقین نے کیا کیا کردار کیا جس کو جہنم کا نیچا طبقہ ملا، سب سے نیچے طبقے میں یہ ذلیل ہوں گے۔ انہوں نے دنیا کو چاہا اور اپنی دنیا کو بسایا، جس طرح ایک سالک کہتا ہے کہ نرقع دنیانا بتمزیق دیننا ولا یبقى دیننا ولا ما نرقع۔ ہم دنیا کو سنوارتے ہیں دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، نہ دین باقی رہا اور نہ جس کو ہم سنوار رہے تھے۔ تو یہ ان کے حالات اب تفصیل سے، کہ اس سورہ حشر کا ایک نام سورہ بنی قریظہ بھی ہے، کہ ان کے تفصیل حالات ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے سبح تسبیح بیان کی، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہیں، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے، وہی اللہ جس نے اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب کے اہل کتاب میں سے کافروں کو نکالا، من دیارم ان کے گھروں سے، ان کے بستیوں سے، لأول الحشر پہلے حشر کے لیے، ما ظننتم کہ تم نے گمان نہ کیا، ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا انہ مانعتہم حصون من اللہ اور وہ سمجھتے تھے، انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کے قلعے، ان کے آبادیاں، پختہ مضبوط آبادیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گے، حصونم ان کے بنگلے، محلات، قلعے، من اللہ کے عذاب سے، وآتاہم آیا ان کے پاس اللہ یعنی اللہ کا عذاب، من حیث لم یحتسبوا وہاں سے کہ ان کا گمان بھی نہ تھا، اور وقذف فی قلوبہم الرعب اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، یہ ڈر گئے، دب گئے، اور یخربون بیوتہم یہ حالت کہ جن گھروں کو بڑے ناز سے بنا رہے تھے یہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں توڑ رہے تھے، ویران کر رہے تھے، اور بِأَيْدِيهِمْ وَبِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ و مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ تو اے لوگوں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اے بصیرت رکھنے والوں ذرا عبرت حاصل کرو، اللہ والوں سے، اللہ کی دین، اللہ کی بندگی کی مخالفت نہ کرو، ورنہ تمہاری دنیا، تمہاری طاقتیں تمہیں کبھی بھی بچا نہیں پائیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی بڑے بڑے طاقتور لوگ، فرعون و حامان اور قارون اور نمرود جیسے بڑے بڑے لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ سورت کریمہ یہود مدینہ سے بنی نضیر کے متعلق نازل ہوئی۔ یہاں کہ میں کئی مرتبہ بتا چکا کہ 5 بڑے بڑے گروہ تھے۔ بنی اسرائیل کے جو تھے وہ بنی نضیر یہ سب سے طاقتور گروہ تھا، انہیں بڑا اپنے قوتوں پر بڑا ناز تھا، اور جس کو اپنے اوپر ناز ہوتا ہے نا تو وہ پھر اللہ والوں سے لڑ جاتا ہے۔ وہ کہتے چلو ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، کہتے بکری ہر پودا نہ کھاؤ، ایک پودا تیرے لیے زہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اے دولت کے نشے میں مست، اے چھوٹے فرعون، ہر کسی سے ٹکر نہ لو، کہیں اللہ والوں سے ٹکر آ جائے گی اور تیری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی، ہر کسی سے ٹکر نہ لو۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ والوں کے لباس میں شیطان بھی ہوتے ہیں، انہیں تو ذلیل بھی کرو کچھ نہیں ہوتا،
لیکن جو حقیقی اللہ کا بندہ ہے، ارے ان کو چھونے سے بھی تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تمہارے گھر میں نہیں، تمہارے دل میں، تمہارے کھوپڑی میں آگ لگ جائے گی۔ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے کہ میرے بندوں کو نہ چھیڑو۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بس حرام خوری کی عادت تھے نا، ہاں، لاتوں کے بوت باتوں سے بات نہیں آتے، عادت بلا پر بسم اللہ نہ اڑی، کہتے جس بلا کو عادت پڑ جاتی ہے نا، اور بسم اللہ سے پھر وہ نہیں لوٹتی۔ تو یہ بنو نضیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور دو گروہ مشرک کے تھے، اوس اور خزرج۔ انہیں بڑا ناز تھا کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور اپنے اوپر تکبر غرور کرنے شیطان ان کے سامنے ایک سبق ہے کہ شیطان نے بڑا غرور کیا تھا۔ یہ پیارے عقائد و جہان علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تو طیبہ میں جلوہ گر ہوئے، تو رہنے کے لیے دنیا میں ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاکستانیوں میں نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانیوں میں ہم تو غیر تو چھوڑو، اپنوں کو بھی معاف نہیں کرتے، غیر تو اپنوں کو بھی دنیا کے کمانے کے لیے یہ کہتا ہے یہ، اور پھر لگے رہتے ہیں، ملک عوام برباد ہو رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ اپنے جو بھی بیٹھ گیا دوسرے پہ، اس نے ملک کو لوٹا، یہ کہتے ہیں اس نے ملک کو لوٹا، اللہ کے یہ خود لوٹنے والے ہیں۔ تو اب سنو، سماعت فرمائے، انہوں نے پیارے عقائد و جہان نے اس شرط پر صلح کی کہ ہم اب دیکھیں اپنے اپنے مسلک میں رہیں گے، اپنے اپنے دین میں رہیں گے، اپنے اپنے نظریات میں رہیں گے، یہ شرط تھا، اور ہم غیر جانبدارہ رہیں گے، نہ آپ سے لڑیں گے، نہ آپ کے خلاف دشمنوں سے مل کر آپ کے خلاف لڑیں گے، یا امن سے رہیں گے، ایک دوسرے کی عزت و ابرو مال کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کی جانوں کی حفاظت کریں گے، اس بستی میں رہنے والوں کی حفاظت کریں گے، اس کے خلاف سازش نہیں کریں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میثاق مدینہ۔ تو جب جنگ بدر میں مسلمانوں نے غیروں کو شکست دی، یہ بڑے خوش ہوئے۔ اب دنیا دار کی پہچان یہ ہے کہ دنیا مل جائے تو اللہ فرماتے یہ خوش ہوتا ہے، ہاں، جب کب تکلیف آتی ہے تو پھر یہ مایوس کفر میں پڑا رہتا ہے۔ دنیا سے جس طرح مجنون لیلا سے خوش ہوتا ہے، دنیا تو اس کی لیلا ہے نا، 2 نمبر انسان کی، تو وہ کہتے دنیا مل گئی، کہتے سب کچھ مل گیا، اور اس قسم کی باتیں کہتے اور فلاں سے جب ہمارے تعلقات ہوئے نا ہمیں میں نے بولی یار تم مسلمانوں والی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ دنیا آ گئی تو بس یہ وہ رشتہ بھی اچھا تھا، وہ کام بھی اچھا تھا، اور اگر آزمانے کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ آیا، تو یہ اس شخص سے جب دوستی ہوئی نا تو بھائی ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں۔ یہ تو کافروں کی باتیں ہیں نا، مسلمانوں کی باتیں تو نہیں ہیں۔ وہ 10 آیتیں یاد رکھتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کو چاہے دے کر آزمائے، جس کو چاہے اس سے لے کر آزمائے۔ اب انہوں نے بڑے وہ خوشیاں منائی کہ عقائد و جان کی تعریف کرنے لگے کہ وہی رسول ہے جن کی خبر توریت میں دی گئی، جب احد کے دن مسلمانوں کے ظاہری اس میں بھی حکمت تھی۔ مسلمان بظاہر جو شکست، اس میں ہزارہ حکمتیں تھی نا، منافقین کی پہچان کے لیے کہ مسلمان ہر حال میں وہ ڈٹا رہتا ہے، شہادت آئے، زخم آئے، شکست آئے، بولے اس میں حکمت ہے، ہم اللہ کی بندگی پہ راضی ہیں، اور کہتے جان دی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ وہ پھر بھی کہتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، مال دے دیا، سب کچھ لیا، اللہ نے لے لیا تو کیا کہتا ہے؟ 156 نمبر آیت تھی نا کہ اِنَّا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اب یہ جو ہے انہوں نے اپنی دشمنی ظاہر کی، بولے نہیں، اور خاص کر بولے یہ نبی نہیں اور جھوٹ اور فریب۔ اب تکلیفیں تو برداشت نہیں، کیونکہ سچے نہیں تھے نا، دنیا کے لیے آئے تھے نا۔ میں نے کل بھی یہ بات سنائی نا کہ اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے کہ دنیا مل جائے گی۔ کل ایک مولوی کا واقعہ سنا ہے نا، بولا نہیں ان اللہ والوں کے پاس جاؤ، تو میں نے بولا نمازی بن کر جاؤ، نیک بن کر جاؤ، توبہ کرنے کے لیے جاؤ، یہ نہیں نماز نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
تو اللہ کا نہ رہا تو دنیا والوں کا تھوڑے رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ سے خوف نہیں رکھتا میں ان سے بہت خوف رکھتا ہوں کہ وہ میرا کیا وفادار بنے گا. جو خالق اس کی سانسیں چلا رہا ہے, ان کے آنکھوں میں دیکھنے کا نور ڈالا ہوا ہے, اس کے منہ میں ذائقوں کا وہ مادہ ڈالا ہوا ہے, اس کے کانوں میں سننے کی قوت ڈالی, اس کا بندہ نہ بنا اور میرا وفادار ہوگا, کبھی نہیں ہو سکتا. یہ غدار ہے. اللہ کا وفادار بنے گا, اللہ کے بندوں سے وفاداری, پھر اس سے امید رکھو. جب انسان بے نمازی نہیں, اس کے سائے سے بھی دور رہو, کم بخت ہے. بے نمازیوں سے دور رہو میرے بھائیوں. اللہ بے نمازیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم ان سے پھر بھی دکھ رکھتے ہیں کہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا, لیکن وہ یہ کبھی نہ کہے کہ ہم کامیاب ہیں. قرآن کے روح سے آپ جہنمی ہیں. بے نمازی سن لینا, تمہیں تو نماز ہی نہیں آتی. نماز کہتے نماز سے کیا ہوتا ہے؟ پھر نماز کی یہاں تک اتنی خطرناک بات ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی, بولے نماز ہے یار ہر طرح ہو سکتی, بولے اس سے بھی یہ کافر ہو گیا. نماز کو تو نے کیا جانا. تو کعب بن اشرف کو موقع مل گیا, شور مچانے لگا. یہ ان کا بڑا پیر تھا. اب بڑوں میں بہت اکڑ ہوتی ہے, بڑی تکبر ہوتی ہے. وہ کچھ بھی کرے, شراب پیے, وہ بکواسات کرے, اپنے مریدین کو کہتے ارے اس کمبخت سے دور رہو جو شریعت کا پابند نہ رہا. اب انہوں نے کہا کہ چل, ان کو تو شکست بھی ہوتی. ارے بھائی دنیا کا قانون ہے, مسلمانوں کو کیا کس نے بولا نہیں ہوتی شکست؟ یہ تو دنیا ہے. پھر شہادت ہے کیسے ملتی؟ پھر امتحان کیسے ہوتا؟ پھر تو دنیا کے لیے منافق ہم سے آگے ہوتے تھے. اب یہ 40 افراد لے کر وہاں مکہ پہنچ گیا. ابو سفیان کو بلاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم اس نبی کے خلاف. اور یہاں دیکھ آپ پڑھ چکے تھے ان کے واقعات. سورہ نساء آیت نمبر 51 نکالو. یہاں دیکھیں ان کے خرافات دیکھیں کعب بن اشرف کے. اللہ اکبر. یہ پورا یہاں بڑی تفصیلی واقعات اس جہنمی کا مذکور ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. کیا تو نے ان لوگوں کو نہ دیکھا؟ یہ جب وہاں گیا نا, ان سے مشورہ کیا اور وہاں کعبے میں آیا, اور انہوں نے ان کے سامنے بتوں کو بھی سجدہ کیا. اور جب پوچھا انہیں بولا ہم صحیح ہیں وہ صحیح ہیں. بولے نہیں تم صحیح ہو. اب حالانکہ اہل کتاب تھا, ان کو پتہ تھا کہ بت پرستی تو شرک ہے, لیکن انتقام لینے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے, جیسے ہمارے بہت سارے نام نہاد سنی جا کے دوسروں کے گودوں میں بیٹھ گئے, بولے یہاں ڈالر ملتا ہے, ڈالر کم بخت کہیں کے. رسول اللہ کی غلامی میں ارے جان بھی دے دو لیکن غیروں کو گودوں میں نہیں بیٹھو. بولا یہ زیادہ راہ راست پر ہیں. رب کریم نے ان کا پورا مشورہ بتا دیا کہ یہ دیکھ تیرے خلاف وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا, جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا کہ آخر دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کے خلاف کبھی سازش نہیں کریں گے. معاہدہ کیا پایا, آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین لعنهم اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی, اور جن پر اللہ لعنت کرے آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دے دے. یہ لوگ, یہ یہودی کیا ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عقائد و جان کو نبوت عطا کی, صحابہ کرام کو ان کی غلامی کی, فضیلت عطا کی. تو پھر تو ابراہیم خلیل اللہ کو بھی مانتے ہیں, اپنے آپ کو ابراہیم ہی کہتے ہیں. اللہ نے کتنی بڑی ان کو کیا کتاب اور حکمت عطا فرمائی, انہیں بڑا ملک عطا فرمایا. یہ آگے چلتے چلتے یہ پورا جو ہے نا واقعہ یہاں تک الم تر یزعمون آمنوا بما انزل الیک من ربک وما انزل من قبلک. یہ دیکھا آگے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اس کو شیطان کہا گیا. یہ شیطان
اب حضرت عمر کا واقعہ بھی یہاں پہ ہے، جب اس نے ان کا تن سر سے دعا کیا نا، پھر کہا ہمارا تو ارادہ کیا کہہ رہے تھے، یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا. تو یہ واپس آیا، اللہ کے نبی کو تو خبر ہو گئی کہ یہ کیا سازشیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اب خیر نہیں ہے تمہاری، تم نے جو معاہدے کیے وہ توڑ ڈالے نا، اب تیار رہو کہ پتہ چل جائے. کل بھی ان کا واقعہ سنا، بولا اور یہ اندرونی طور پہ یہ کعب بن اشرف تھوڑا باہر رہتا تھا، یہ ان کو ابھارتا تھا لوگوں کو، یوں کرو یوں کرو، اور اندرونی طور پہ یہ تھا عبداللہ بن ابی بن خلف، منافق، رئیس المنافقین، جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا. بولا اب عقائد و جان نے فرمایا تمہاری خیر نہیں ہے. تو محمد بن مسلمہ کو بھیجا جو کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے، بولو جاؤ اس کا کام ختم کرو، اب اس کی خیر نہیں ہے. بس یہ رات گیا ماسر کے ٹائم، پھر ان سے بات چیت کی اور رات کو پھر گیا اور سر تن سے جدا. اب اس کو ہلاک کر دیا. اب یہ رونے پیٹنے میں شروع ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو اب یہاں سے فوراً نکلو. منافقین یہ اندرونی طور پہ یہودیوں کے ہمدرد تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جا کر ان کا محاصرہ کیا. یہ جہاں رہتے تھے یہود، کچھ باہر تھے نا، کچھ اندرونی طور پہ تھے، وہ تو کھلم تھے، یہ چھپ کے ہوئے تھے. انہیں بولا ہم نہیں کرتے. ادھر یہاں سے بھی وہ بات جاتی تھی کہ تم نہیں تم ڈٹے رہو، اگر یہ حملہ کرتے تو ہم بھی حملہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا. اب وہ بھی ڈر گئے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ چلو ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا یہ جگہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اب ہمیں چھوڑ دیں، لیکن سوائے آلات جنگ کے باقی اپنا سامان لے جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا لے جاؤ. اور یہ یہاں بیٹھے ہوئے، ویسے تو بولا کہ ہم آ رہے ہیں، لیکن پھر نہیں گئے. 21 روز محاصرہ رہا. پھر بنی نذیر تنگ ہو کر جلاوطنی پر راضی ہو گئے. چنانچہ مدینہ منورہ خالی کر کے شام اریحہ خیبر کے طرف چلے گئے. مسلمانوں کو ان کے شر سے امن ملا. اور حضرت صفیہ بنت حی بن نذیر کے سردار کی بیٹی تھی، جو عقائد و جان کے نکاح میں آئی اور امہات المؤمنین بن گئی. اس واقعہ کو رب کریم نے یہاں پہ بیان کیا. تو یہ کافر بھی تھے اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو بھی انہوں نے توڑا، بدعہد بھی ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں سے دور کر دیا کہ تمہیں یہ یہاں رہیں گے تو یہ جنگ میں بھی جائیں گے تو مالی مصیبتیں کھڑی کریں گے، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، منافق ہے. تمہارے قریب رہیں تب بھی سانپ ہے نا، فائدہ تو نہیں ہے، بچھو ہے نا، ڈھنگ مارے گا. ان سے دور رکھے، ان دشمنوں سے دور رہے تو اچھی بات ہے. لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، ان کا پہلا حشر تھا. علامہ مفردات قرآن کے مصنف نے لکھا حشر کا معنی لکھا. حشر کس کو کہتے ہیں؟ ان کے 2 مرتبہ ان کا حشر ہوا نا. تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے لوگوں کو ان کے ٹھکانے سے مجبور کر کے نکال کر لڑائی وغیرہ کی طرف لے جانے کو حشر کہتے. یہ کن کا یہاں حشر ہوا؟ عقائد و جان نے یہود مدینہ بنی نذیر کو خیبر کی طرف جلاوطن کیا. یہ ان کا پہلا حشر تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف نکالا. یہ ان کا دوسرا حشر تھا کیونکہ انہوں نے سخت غداری کی. اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلاموں میں داخل ہوتے تو دنیا بھی ان کی و آخرت بھی ان کی تھی. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہا، اپنے آپ کو بہت کچھ انہوں نے کہا. اللہ والوں کے مقابلے میں کوئی کسی کا نہیں چلتا، سکہ نہیں چلتا. تو انہوں نے اپنے بنگلوں، اپنے قلعوں پر ان کو بڑا ناز تھا.
اور تم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو کیسے نکالیں گے، کیونکہ بنی نضیر بہت قوت و مال و جائیداد کے مالک تھے، انہوں نے مدینہ منورہ میں بہت مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، اور چونکہ یہ قلعے مضبوط قلعے ناقابل تسخیر تھے، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے کیا ہے؟ وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا، اس طرح کہ ان کا سردار کعب بن اشرف، اس کے رضائی بھائی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، جس سے ان کی ہمتیں پست ہو گئی۔ اب ان کا سردار شیطان مر گیا، انہیں گمان بھی نہ تھا، اس لیے وہ مروب ہو کر گھبرا گئے، اور اسی نے وہاں پہ قسمیں کھائی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم آؤ حملہ کرو، اور پھر انہیں جنگ احزاب کی صورت جو ہے نا وہ انہوں نے کعب بن اشرف وغیرہ انہوں نے بنائی، اور پھر اس کے بعد پیارے آقا دو جان صحابہ کے لشکر ان پر بھیجے اور ان کا وہ حشر کیا تا قیامت انہیں یاد رہے گا۔ اب جب ہم رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں سے ہٹ گئے، اب وہ تھوڑے سے اسرائیل ہیں فلسطین کے ساتھ، وہ کہتے وہ وقت گیا کہ تم خیبر میں ہمیں مار رہے تھے، اب وہ وقت تمہارا گیا، ہمیں تانے دے رہے ہیں، تانے، مسلمانوں غیرت کرو، کم از کم نمازی تو بن جاؤ، سب سے پہلے نمازی بن جاؤ، بس علماء کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک سنو، پھر اتنے مضبوط ہو جاؤ گے، جب اللہ والے بن جاؤ گے نا پھر تمہارے اندر قوت آئے گی، اب دنیا والے بن جاؤ گے نا پھر تم گھبراؤ گے، پھر آپس میں لڑتے رہو گے چیونٹیوں کی طرح یا مرغیوں کی طرح۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپس میں لڑتے رہو گے تو ہوائی تمہاری اکھڑ جائے گی، بات ختم، آپس میں تو متحد آ جاؤ مسلمانوں۔ کہیں دو لوگوں کو اپنے اتفاق سے نہیں دیکھا ہوگا، بس جہاں بھی دیکھو لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس بات سے ہمیں ڈرایا۔ تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور ان کے گھروں کے ان کے ہاتھوں سے ویران کیا، یعنی بنی نضیر جلاوطنی کے وقت اپنے گھر خود اپنے ہاتھوں سے گرا رہے تھے تاکہ جو لکڑی وغیرہ کارآمد ہو اس کو ساتھ لے جائے، یا تاکہ یہ مکانات مسلمانوں کے استعمال کے لائق نہ رہیں۔ اور مسلمانوں نے کیسے ویران کیے؟ اس طرح کہ ان کے ہاتھوں سے بچے ہوئے مکانات مسلمان گراتے ہیں تاکہ جنگ کے لیے میدان صاف ہو جائے یا ان کی جگہ دوسرے مکانات قابل رہائش بنا دیے جائیں۔ اے عقل والو عبرت حاصل کرو اور جانو کہ مضبوط قلعوں پر اعتماد کرنے والوں کا یہ نتیجہ ہے اور اللہ پر توکل کرنے والوں کا یہ انجام، یا سمجھ لو کہ دنیا کا انجام یہی ہے جو بنو نضیر بڑے غرور والے تھے، بڑے تکبر والے تھے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ ان پر گھروں سے جلاوطنی نہ ہوتی ان کی، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ ان کے اوپر یہ نہ لکھتا عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، ان پر جلاوطنی، تو انہیں عذاب دیتا دنیا میں، تمہارے ہاتھوں انہیں قتل یا قید کا کرا دیتا، جیسے بنو قریظہ ان کو کیسے مارا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، وَلَهُمْ فِي الْأَرْضِ عَذَابُ النَّارِ، یعنی ان جلاوطنی کے سبب ان کا عذاب آخرت کا ہلکا نہیں ہوا، وہ تو تب ہلکا ہوگا کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کے سچے غلاموں کے نقش قدم پر چلے۔ ذالک، یہ ان کی رسوائیاں کیوں ہوئی؟ یہ بھی بڑے شور مچا رہے، وہاں جب وہ گھیراؤ ڈالا ہوا تھا نا، بولو تم درخت ڈال کے ہٹ رہے ہو، تمہارے یہ کر رہے ہو، اور یہ تو تمہارے اس میں نہیں ہے، بولا یہ تو تمہارے کیے ہوئے کا انجام ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں اجازت دی کہ ان کو صحیح سزائیں دو تاکہ ان کے درخت کاٹے جائیں گے، مطلب یہ تو منع ہے نا، لیکن اس لیے تاکہ قلعوں سے باہر آئے، ان کو ذرا دکھ ہو، دشمن کو دکھ پہنچانا ہے نا، تو انہوں نے بعض نے کاٹ ڈالے، بعض نے چھوڑ ڈالے، آگے آ رہے۔ ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ کہ بے شک یہ منافقین شاق اللہ، انہوں نے اللہ و رسولہ ان کے نافرمانی کی، اس طرح کے پہلے حضور سے معاہدہ کیا، پھر مشرکین مکہ سے
مل گئے اور غزوہ خندق میں کفار مکہ کی پوری مدد کی، سے معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی مخالفت سب سے بڑی بدبختی ہے اور رب کی مخالفت ہے، اور یہ قانون ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، دشمنی کرے، تو بے شک ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، تم سیدھے راستے پر قائم رہنا، اللہ و رسول سے کیے ہوئے عہد پورے کرنا، اس واقعے سے عبرت پکڑو۔ یہ آیت سنا دو آج کا آخری درس۔ ما قطعتم من لینۃ، جو درخت تم نے کاٹے، لینا درخت کاٹے، اور ترکتموہا، یا انہیں چھوڑا، قائمتاً کھڑے ہوئے، علی اصولہا، ان کے جڑوں پر، فبإذن اللہ، یا اللہ کی اجازت کے تحت، اللہ کی اجازت تھی، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ جب بنو نضیر اپنے قلعوں میں پناہ لیے ہوئے تھے تو عقائد و جان نے ان کے باغات وغیرہ کاٹ ڈالنے اور جلا دینے کا حکم دے دیا تاکہ وہ لوگ اس سے گھبرا کر باہر آ جائیں۔ انہوں نے صدمہ دیکھا اور بڑے ان کو دکھ ہوا کہ اب کیا ہوگا۔ بعض مسلمانوں نے درخت کاٹ دیے، بعض نے کہا کہ نہ کاٹو، یہ مالی غنیمت ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، جو تم نے کاٹے درخت میں سے، اور ترکتموہا قائمتاً علی اصولہا، اپنے تنوں پہ کھڑے رہے۔ تو جو آخر ہمارے ہاتھ آئیں گے، اس لیے انہوں نے کچھ چھوڑ دیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری جس میں ان دونوں جماعتوں کی تعریف فرمائی گئی۔ کاٹنے والوں نے بھی اچھی نیت کی کہ تاکہ ان کے دل جلے، اور چھوڑنے والوں نے بھی اچھی نیت کی تاکہ مسلمانوں کی غنیمت۔ اس وقت اللہ کے نبی نے یہ اپنے طرف سے حکم دیا تھا، اور اللہ کے نبی کا حکم تو یہ آگے آ رہا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، بس حضور جو حکم دے عام قانون یہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کے لیے قانون اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے پاس بیٹھنے، ان کو سننے، یقیناً ان سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کہ صحابہ کرام بظاہر کمزور تھے، افرادی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، لیکن وفادار تھے، تو بڑی عزت انہوں نے پائی دنیا میں بھی، اور تا قیامت ان کا نام ادب سے لیا جاتا ہے۔ کل ہم نے ان پر گفتگو کی، اور جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں آئے اور انہوں نے دنیا کو چاہا۔ دنیا اتنی بری چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے، وہ فتنہ تو امتی المال، میری امت کا وہ فتنہ، آزمائش، امتحان مال ہے۔ یہ مال کا بڑا دیوانہ ہے، اللہ تعالی ہمیں مال کے فتنے سے بچائے۔ الدنیا دار من لا دار لہ، یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی فکر میں کہ وہاں ہمیشہ رہنا، یہاں تو امتحان ہے۔ اللہ کی بندگی پیارے نبی کے طریقوں پر اللہ نصیب فرمائے، ہمارے مشکل آسان فرمائے، ملک پاکستان کو استقامت عطا فرمائے۔ ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے، اچھی نیت رکھنے والے مسلمانوں سے اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خطا کاروں کو جو غلط راست پہ، اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اس پر موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔